نکاح کے علاوہ جو دوسرے ناجائز ذرائع ہیں ان پر شریعت نے پہرے بٹھائے ہیں، ان پہ پابندیاں لگائی ہیں کہ کوئی اس کے قریب بھی نہ پھٹکے. آپ کو پتہ ہے کہ جن جرائم کی سزا قرآن کریم میں مقرر کی گئی ہے ان کو حدود کہتے ہیں. جن جرائم کی سزا قرآن کریم میں مقرر کی گئی ہے اور احادیث میں مقرر کی گئی ہے ان کو حدود کہتے ہیں. مثلا زنا ہے، قرآن نے اس کی سزا بیان کی ہے سورہ نور میں. کسی پہ تہمت لگانا، اس کی سزا قرآن نے بیان کی ہے. اسی طرح چوری کرنا، اس کی سزا جو قرآن اور حدیث میں مقرر ہے میں سب سے سخت سزا وہ زنا کی، سب سے سخت سزا زنا کی ہے کہ زنا سے سخت سزا کسی جرم میں مقرر نہیں کہ اگر زنا کرنے والا مرد اور عورت پہلے سے شادی شدہ ہے تو ان کو پتھر مار مار کے سنسار کیا جاتا ہے یہاں تک کہ مر جائے. کتنی سخت سزا ہے. اور اگر شادی شدہ نہیں ہے تو 100 کوڑے مارے جائیں گے. سورہ نور کے شروع میں بیان کی. اتنی سخت سزا شریعت نے کیوں رکھی ہے؟ تاکہ کوئی یہ قدم اٹھانے سے پہلے 10 مرتبہ سوچے کہ میں یہ کام کروں یا نہ کروں. اگر کروں گا تو مجھے عبرت کا نشان بنا دیا جائے. تو اتنی سخت سزائیں رکھی ہیں ناجائز طریقے سے جنسی خواہش پورا کرنے کے لیے. اور جائز طریقے سے آپ جنسی خواہش پورا کرنا چاہیں اس کے لیے نکاح کو آسان سے آسان بنا کر کوئی لمبی چوڑی اس کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے. آپ کو یعنی عیسائیوں کے ہاں کلیسا جانا ضروری ہوتا ہے. ہمارے یہاں نکاح کے لیے مسجد آنا بھی ضروری نہیں ہے، مولوی صاحب کا ہونا بھی ضروری نہیں. 2 گواہوں کی موجودگی میں اگر مرد اور عورت دلہا دلہن حجاب و قبول کر لے تو نکاح ہو جائے گا. مسجد میں آنا یہ تو سنت ہے، مسجد میں نکاح کرنا یہ سنت ہے، نکاح کا خطبہ یہ سنت ہے، دعا کرنا یہ سنت ہے، مجمع زیادہ ہو یہ سنت ہے. لیکن نکاح اس پر موقوف نہیں ہے. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو حضور سے کیا کیا تعلق تھا؟ نکاح کر لیتے تھے حضور کو خبر بھی نہیں. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان 10 صحابہ میں سے ہیں جن کو حضور نے جنت کی خوشخبری دی. اغنیاء صحابہ میں شمار ہوتا ہے. ایک دن صبح مسجد آئے تو آپ نے دیکھا کہ کپڑے پر زرد رنگ کی خوشبو کا نشان ہے. اس زمانے میں زرد رنگ کی خوشبو دلہنیں لگاتی تھی. تو آپ نے پوچھا کہ عبد الرحمن یہ خوشبو کا نشان کیسا ہوا؟ تو کہا کہ یا رسول اللہ میں نے نکاح کیا. آپ نے کوئی ناراضگی کا اظہار نہیں فرمایا کہ بھائی تم نے نکاح کیا ہمیں تو بتایا نہیں، کم سے کم نکاح ہی پڑھوا لیتے ہم سے. کوئی شکایت نہیں. فرمایا کہ بہت اچھی بات ہے تم نے نکاح کیا، البتہ اللہ نے تمہیں دولت خوب دی ہے تو اولب ولو بشاتن کہ ولیمہ ضرور کرنا. اگرچہ ایک بکری کے ذریعے نہ کرو لیکن ولیمہ ضرور کرنا، کیونکہ تمہیں اللہ نے وسعت دی ہے تو بکری ذبح کر کے ولیمہ کرنا. یہ ہدایت فرما دی. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے صحابی اور لاڈلے صحابی، اور ان کے لاڈ کی وجہ یہ تھی کہ ان کے والد حضرت عبداللہ یہ غزوہ احد میں شہید ہو گئے اور یہ تنہا ایک بیٹے تھے اور 7 یا 9 بہنیں تھیں. 7 یا 9 بہنیں تھیں اور ایک یہ لڑکے تھے. والد شہید ہو پورے گھر کی ذمہ داری ان کے اوپر آ گئی. اب اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا کہ حضور نے ان کے ساتھ کیا کیا لاڈ کا معاملہ فرمایا. میں عرض کر رہا ہوں کہ حضور ان کے ساتھ اس وجہ سے بہت لاڈ کا معاملہ فرماتے تھے کہ یتیم ہے، باپ اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا ہے، ماں اور بہنوں کی ذمہ داری ہے اس کے سر کے اوپر ہے، آپ بڑا خیال فرماتے ہیں. تو ایک غزوے میں واپس تشریف لا رہے تھے مدینہ منورہ، جہاد کر کے واپس آ رہے تھے
تو مدینہ کے قریب پہنچے تو حضرت جابر سے پوچھا کہ تم نے نکاح کیا؟ انہوں نے عرض کیا کہ رسول اللہ میرا تو نکاح ہو گیا. اب دیکھیے حضور کو نہیں پتا، لاڈ اتنا ہے لیکن حضور کو نہیں پتا کہ انہوں نے نکاح کر لیا. پھر آپ نے پوچھا کہ تم نے کسی یعنی ایسی بچی سے نکاح کیا ہے جس کا پہلے نکاح نہیں ہوا، یا کسی مطلقہ یا بیوہ سے نکاح کیا؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں نے بڑی عمر کی ایک خاتون سے نکاح کیا، بڑی عمر کی خاتون سے نکاح کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ تم نے اپنی ہم عمر کسی لڑکی سے کیوں نہیں نکاح کیا؟ تم ہم عمر ہوتے تو ذرا آپس سے بے تکلفی ہوتی، تم اس کے ساتھ کھیلتے وہ تمہارے ساتھ کھیلتی. تم نے اپنی ہم عمر لڑکی سے کیوں نہیں نکاح کی؟ اب یہ دیکھیں ساری گفتگو بے تکلفانہ گفتگو. انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میری 7 یا 9 بہنیں ہیں، تو میرے گھر میں کوئی بڑی خاتون نہیں ہے، والدہ کا بھی انتقال ہو گیا تھا، تو میں نے چاہا کہ میں کسی بڑی عمر کی خاتون سے نکاح کروں تاکہ وہ میرے گھر میں میری بہنوں کی تربیت کرے، میری بہنوں کا خیال رکھیں، ان کی تربیت کریں، ان کو ادب سکھائیں. اس لیے میں نے بڑی عمر کی خاتون سے نکاح کیا. یہ یعنی حدیث کی جو مشہور 6 کتابیں ہیں، 5 کتابوں میں یہ حدیث ہے. آپ نے خوشی کا اظہار فرمایا ہے، سمجھداری کی بات ہے. تو لیکن آپ نے یہ شکایت نہیں کی کہ تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا. آج اگر آپ پیر صاحب سے مشورہ نہ کریں، آپ کے پیر صاحب ہوں اور آپ ان سے بچے یا بچی کی نکاح میں یا اپنے نکاح کے سلسلے میں مشورہ نہ کریں تو راندے درگاہ ہو جائیں گے، راندے درگاہ ہو جائیں گے کہ کیسا مرید ہے کہ پیر سے نہیں پوچھا نکاح کرنے سے پہلے. صحابہ تو یہ تکلف نہیں کرتے تھے کہ حضور سے پوچھے جائے، جس کو جب ضرورت ہوئی مناسب رشتہ ملا کر لیا نکاح. تو نکاح یعنی حضور کے زمانے پہ اگر نکاح ڈالے تو نکاح آسان سے آسان کر دو، اور فحاشی اور بدکاری کے خلاف ایسے زبردست پہرے بٹھائے تھے کہ کسی کی ہمت نہیں ہوتی کہ کبھی ذہن میں غلط خیال بھی لے کر آئے. اس کو پتا تھا کہ اگر میں نے ناجائز طریقہ اختیار کیا تو مجھے عبرت کا نشان بنا دیا. تو نکاح اس لیے نکاح کی ترغیب دی گئی. دوسرا مقصد نکاح کا ایک تو فطری خواہش کی تسکین ہے، دوسرا مقصد نکاح کا اولاد کا حصول. اولاد کا حصول ہے. نکاح صرف لذت کا نام نہیں ہے. قرآن کریم نے کئی آیات میں یہ مضمون بیان فرمایا ہے. ایک جگہ فرمایا کہ هو الذی خلق لكم من انفسکم ازواجا وجعل لكم من ازواجکم بنین وحفظا. اللہ نے تمہاری ہی اندر سے، تمہاری ہی نسل سے تمہاری بیویاں پیدا کی ہیں. حضرت حوا حضرت آدم علیہ السلام کی بستی سے پیدا کی ہیں، تو تمہیں سے تمہاری بیویاں پیدا کی گئی ہیں، اور تمہارے لیے ان بیویوں سے اللہ نے بیٹے اور پوتے یعنی تمہاری نسل جاری کی. وجعل لكم من ازواجکم بنین وحفظا. تمہارے لیے تمہاری بیویوں سے اللہ نے اولاد جاری فرمائی. نکاح میں خطبے میں پڑھتے ہیں آیت سورہ نساء کی پہلی آیت کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها. اللہ نے انسان کی بیوی اسی سے پیدا کی ہے. وبث منهما رجالا کثیرا ونساء. اور اس سے بے شمار مرد و عورت پیدا کر کے ان کو دنیا میں پھیلایا. تو نکاح کا مقصد اولاد کا حصول. دوسرا مقصد اولاد کا حصول ہے. ہمارے یہاں اب بچے بھی شرمندگی کا باعث بن گئے. پہلے آپ ذرا اوپر ایک نسل اوپر جا کے دیکھیے، 5 چچا، 6 پھوپھیاں، 6 ماموں، 8 خالائیں، اتنا بڑا کنبا آپ کو اوپر نظر آئے گا. گنیے جا کے اوپر. اور آج جو ہے وہ کسی کے 4 بچے ہوں، 5 بچے ہوں، وہ کہتے ہوئے شرماتا ہے کہ اچھا میرے 5 بچے ہیں. یہ چوری کی ہے. یہ تو نکاح کا مقصد ہے، اولاد کا حصول.
بچوں کی پرورش، تربیت اور عورت کی صحت، ان ساری باتوں کا خیال رکھتے ہوئے اللہ اولاد کی نعمت عطا فرمائے، بہت بڑی دولت ہے، اور یہ نکاح کا مقصد ہے۔ شرمانے کی کیا بات ہے اس میں؟ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے ایک عورت سے محبت ہے۔ دیکھیں کتنی بے تکلفانہ زندگی تھی، حضور سے کیا کیا آ کے شیئر کرتے تھے، آگے کہنے لگے کہ یا رسول اللہ مجھے ایک عورت سے محبت ہے، بڑی خوبصورت ہے، لیکن وہ بانجھ ہے، یعنی اس کے اولاد نہیں ہو سکتی، طبی لحاظ سے اس کے اولاد نہیں ہو سکتی، کیا میں نکاح کر لوں؟ آپ ایک مرتبہ پوچھا، آپ خاموش ہو، پھر دوبارہ پھر پوچھا، پھر ادھر منہ کر لیا، آپ نے خاموش ہو گئے، پھر تیسری مرتبہ پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ کالی سیاہ رنگ کی باندی جس کے یہاں اولاد ہو وہ اس حسین عورت سے بہتر ہے جس کے اولاد نہ ہو۔ سیاہ رنگ کی باندی ہو، رنگ سیاہ ہو اور اس کے اولاد ہو، یہ بہتر ہے اس عورت کے کہ جس کے اولاد نہ ہو، چاہے کتنی حسین کیوں نہ ہو۔ پھر آپ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا، یہ حدیث عام طور پہ نکاح کے موقع پہ ہم پڑھتے ہیں کہ تزوج الودود الودود فإنی اباہی بکم الامم یوم القیامہ، فرمائے کہ ایسی عورتوں سے نکاح کرو الودود جو خوب محبت کرنے والی ہوں، ایسی عورتوں سے نکاح کرو جو خوب محبت کرنے والی ہوں، البنود جن کے ہاں کثرت سے اولاد ہو سکے، فإنی اباہی بکم الامم یوم القیامہ، میں تمہاری تعداد پر قیامت کے دن دوسری امتوں میں فخر کروں، میں تمہاری تعداد پر قیامت کے دن دوسری امتوں میں فخر کروں گا کہ کسی نبی کی امت آئے گی اس میں 100 لوگ ہوں گے، کسی کی امت آئے گی 1000 ہوں گے، کسی کی امت آئے گی لاکھ ہوں گے، کسی کی امت آئے گی کروڑ ہوں گے، میری امت آئے گی تو ایک روایت میں آتا ہے کہ تا حد نکاح انسانوں کے سر ہی سر نظر آئے، تو فرمایا کہ میں دوسری امتوں کے سامنے فخر کروں گا کہ دیکھو اللہ نے مجھے کتنی کثیر امت عطا فرمائی۔ تو نکاح کا مقصد صرف جنسی خواہش کی تسکین نہیں ہے، نکاح کا مقصد اولاد بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فطرت ہی انسان کی ایسی بنائی ہے، اور اگر آپ اس فطرت کے خلاف کریں گے تو یہ فطرت کے نظام کو فطرت کے نظام سے جنگ کرنے کے مترادف۔ آپ آپ کو تو دیکھیں پورا مغرب آپ کو تانے دیتا ہے کہ اتنے بچے اتنے بچے، آپ کے لیے نعرہ کیا ہے؟ 2 ہی بچے اچھے، اور اپنے لیے کیا نعرہ ہے؟ کہتے ہیں کہ ہر ایک ایک بچے کے اوپر وظیفے کا اعلان ہے۔ آپ کو تو یہ تانے ہیں اور آپ شرماتے ہیں کہ جی اگر 2 سے زیادہ ہو گئے تو شرما رہے ہیں کہ جی میرے 3 بچے ہو گئے 4 ہو گئے، شرمانے کی بات ہے؟ اللہ کے بندے، نعمت ہے اللہ کی، اس کی قدر کرو، ان اولاد کی تربیت کی فکر کرو، ان کی تعلیم و تربیت کی فکر کرو، یہ نعمت ہے، آپ شرما رہے اور اپنے ہاں وہ ایک ایک بچے کی آمد پر انعام کا اعلان کر رہے ہیں، دوسرا بچہ آئے تو اتنا انعام، تیسرا آئے تو اتنا وظیفہ، چوتھا آئے تو اتنا وظیفہ، اپنے یہاں وظیفوں کا اعلان کر رہے ہیں، انعامات کا اعلان کر رہے ہیں، اور آپ کے ہاں جو ہے وہ اس کو تانا بناتی، ان کے ہاں بچہ پیدا ہو تو ماں کو بھی چھٹی، باپ کو بھی کئی مہینوں کی چھٹی، ماں کو بھی میٹرنٹی لیو ملتی ہے اور باپ کو بھی کئی مہینے کی چھٹیاں ملتی ہیں، وہ تو یہ ساری مراعات کا اعلان کر رہے ہیں اولاد لانے پر، اور آپ کے لیے اولاد جو ہے یہ باعث شرم ہو گئے، نعوذ باللہ یہ کہتے ہیں کہ بچے ہوں گے زیادہ ہو گئے تو کھائیں گے کہاں سے؟ یاد قرآن کہتا ہے لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، قرآن سے سچا تو کوئی نہیں ہوگا نا، قرآن کیا کہتا ہے؟ لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق نحن نرزقهم وإياكم، سورہ بنی اسرائیل میں اللہ فرماتے ہیں اپنی اولاد کو قتل مت کرو،
اپنی اولاد کو قتل مت کرو فقر کے خوف سے کہ کھائیں گے کہاں سے. فرمایا کہ نحن نرزقهم وإياكم، ہم انہیں بھی رزق دیتے ہیں، دیں گے، اور ان کی برکت سے تمہیں بھی دیں گے. اللہ نے بچوں کا ذکر پہلے فرمایا، ہمارا ذکر بعد میں فرمایا. نحن نرزقهم وإياكم، ہم انہیں بھی رزق دیں گے اور ان کی برکت سے تمہیں بھی دیں گے. تو اولاد کی وجہ سے یہ ڈرتے ہو کہ کھائیں گے کہاں سے. ایک صحابی آئے، عرض کیا کہ یا رسول اللہ فقر بہت ہے، فقر کی شکایت. جناب نبی یہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فقر کا نسخہ کیا بتایا کہ یہ جو تنگ دستی ہے نا فقر، فرمایا کہ نکاح کر لو. ابھی تو یہ فکر ہے کہ میرا گزارا نہیں ہو رہا، فرمایا نکاح کر لو. یعنی ایک آدمی کا بوجھ اپنے اوپر اور لاد لو، اور اس سے اولاد ہوگی اس کا بوجھ اور زیادہ. فرمایا کہ اس سے فقر دور ہو. آپ سمجھتے تھے تنگ دستی آئے گی، اللہ کے رسول فرما رہے کہ فقر دور ہو. وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ، قرآن کریم میں سورہ نور میں فرمایا وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ، کہ تم میں سے جو مرد ایسے ہیں جن کے نکاح نہیں ہوئے، یا جو عورتیں ایسی ہیں جن کا نکاح نہیں ہوا، فرمایا کہ ان کا نکاح کرواؤ. إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ، اگر وہ تنگ دست ہیں اللہ اس نکاح کی برکت سے انہیں غنی فرما دے. اگر وہ تنگ دست ہے اللہ اس نکاح کی برکت سے انہیں غنی فرما دے. نکاح سے بھی جس میں وسعت ہوتی ہے، ہر اولاد کے آنے پر اللہ رزق میں اور وسعت عطا فرمائے. خاص طور پہ اللہ بچیوں کی نعمت عطا فرمائے. تو میرا تو تجربہ یہ ہے، آپ کا بھی مشاہدہ ہوگا، ہر بچی پہ اللہ آپ کی آمدنی میں اضافہ فرمائے، اللہ رزق میں وسعت عطا فرمائے. تو اس لیے میرے بھائی اولاد کوئی شرمندگی کا باعث نہیں ہے، یہ قابل فخر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اولاد کی نعمت عطا فرمائی. یہ نکاح کا مقصد ہے. اور تیسرا مقصد قرآن کریم نے بیان کیا کہ نکاح کا تیسرا مقصد یہ ہے کہ لتسکنوا الیہا، اور نکاح کا مقصد یہ ہے کہ تم ایک دوسرے سے سکون حاصل کرو. یہ نکاح سکون کا ذریعہ ہے، یہ نکاح سکون کا ذریعہ ہے، مودت اور محبت کا ذریعہ ہے یہ نکاح. تو یہ نکاح کے مقاصد بیان فرمائے قرآن کریم میں. اب اگر ان مقاصد کے بارے میں غور کریں آپ، یہ تینوں کے تینوں مقاصد آپ کو اس وقت حاصل ہو سکتے ہیں جب رشتے کے انتخاب میں دینداری کو پیش نظر. اصل بات مجھے یہ کہنی تھی کہ یہ جو تین مقاصد ہیں نکاح کے، یہ اس وقت پورے ہوں گے جب نکاح کے وقت رشتے کا جب انتخاب کر رہے ہیں، چاہے لڑکے والے لڑکی کا انتخاب کر رہے ہیں، چاہے لڑکی والے لڑکے کا انتخاب کر رہے ہیں، اس وقت سب سے اہم بات جو پیش نظر رکھنی ہے وہ اخلاق، وہ تربیت اور وہ دینداری. ہمارے ہاں یہ سب سے پیچھے ہے. کیا سامنے کیا ہوتا ہے؟ اچھا جی کتنا اونچا خاندان ہے، پیسہ کتنا ہے، لڑکی لڑکا خوبصورت کتنا ہے، لڑکا کماتا کتنا ہے، یہ باتیں پیش نظر ہوتی ہیں. اچھا کہو کہ یار وہ نماز نہیں پڑھتا، کوئی بات نہیں، جب شادی ہو جائے گی نا تو انشاءاللہ نماز ہی پڑھنا شروع کر. تو یہ کیوں نہیں سوچتے کہ ابھی کچھ نہیں کما رہا، شادی ہو جائے گی تو انشاءاللہ کمانا بھی شروع کر دے. کمانے میں اللہ پہ بھروسہ نہیں ہے. یہ کہو کہ بھائی لڑکا جو ہے وہ ابھی کما نہیں رہا، نہیں نہیں بھائی ایسی جگہ رشتہ نہیں کرنا ہے. بھائی یہاں بھی یہ تصور کر لو کہ ابھی نہیں کما رہا، نکاح کی برکت سے اللہ تعالیٰ کمانا شروع کروا دیں گے، رزق عطا فرما دیں گے. نہیں، کون نماز نہیں پڑھتا، کوئی بات نہیں، انشاءاللہ نکاح ہو جائے گا نا، رشتہ ہو جائے گا، پیسے ویسے سب کچھ ہے نا، مال دولت سب ہے، تو رشتہ ہو جائے گا تو انشاءاللہ نمازی بھی بن جائے گا. سب سے آخری ترجیح کی وجہ، ترجیح سب سے آخری وہ بات جس سے ہم کسی رشتے کو ترجیح دیتے ہیں، پریفر کرتے ہیں، وہ ہے دینداری. حالانکہ قرآن و حدیث یہ کہتے ہیں کہ یہ سب سے اہم وجہ. بخاری کی
مسلم کی روایت میں ہے، صحیح حدیث ہے کہ تنکح المرأة لأربع لجمالها ولمالها ولحسبها ولدینها فاصبر بذات الدین او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا کہ کسی عورت سے نکاح 4 وجہ سے کیا جاتا ہے. کسی عورت سے نکاح یعنی کوئی بھی رشتہ آپ کرتے ہیں، فرمایا کہ 4 وجہ سے کرتے ہیں. نمبر 1 لمالها، مال کی وجہ سے کرتے ہیں کہ پیسہ زیادہ ہے. ولی جمالها، خوبصورتی کی وجہ سے کرتے ہیں کہ خوبصورت زیادہ ہے. ولی حسبها، اچھے خاندان اور حسب و نسب کی وجہ سے آپ رشتہ کرتے ہیں، یہ تیسری وجہ ہے. اور چوتھی وجہ یہ ہے ولی دینها، اور اس کے دین کی وجہ سے آپ اس سے رشتہ کرتے ہیں. آپ نے کیا فرمایا؟ فاصبر بذات الدین، دیندار عورت پر کامیابی حاصل کرو، یعنی دین کو ترجیح. مال ہے آج ہے کل نہیں ہوگا، جمال ہے آج ہے کل نہیں ہوگا. حسب و نسب میں کیا رکھا ہے؟ اگر تمہارے کام کوئی چیز آئے گی جو تمہاری نسلوں میں منتقل ہوگی وہ دینداری. فرمایا کہ فاصبر بذات الدین. صرف یہ لڑکی کے لیے نہیں ہے، لڑکے کے لیے بھی یہی ہے کہ لڑکی والے لڑکے کا انتخاب کریں تو دین کو ترجیح دیں. حدیث میں آتا ہے اذا جاء احدكم من ترضون دینه وخلقه فزوجوه ان لم تفعلوه تكن فتنة في الارض وفساد. آپ نے فرمایا کہ اگر تمہارے پاس ایسے لڑکے کا رشتہ آئے کہ جو دین کے لحاظ سے اخلاق کے اعتبار سے پسندیدہ ہو تو فرمایا کہ نکاح کر دو. فرمایا کہ اگر تمہارے پاس ایسے لڑکے کا رشتہ ہے، ابھی تو لڑکی کی بات تھی پہلی حدیث میں، اس حدیث میں لڑکے کی بات ہے. اگر تمہارے پاس ایسے لڑکے کا رشتہ آئے جو دیندار ہو، اچھے اخلاق والا ہو، فرمایا کہ نکاح کر دو. فرمایا کہ ان لم تفعلوه، اگر تم اس موقع پہ نکاح نہیں کرو گے تکن فتنة فی الارض وفساد، زمین میں فساد برپا ہو جائے، زمین میں فساد. تو میرے بھائی، رشتے میں سب سے اہم چیز وہ دینداری. ختم ہو گیا انشاءاللہ. باقی اگلے جو ہے